السلام علیکم. اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی HEC پہ، اور اس پہ آپ لوگوں نے کافی اچھے ریمارکس دیے، بڑا اچھا آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آیا. اسی سلسلے میں آج ہم پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ لوگوں کو جو سیفٹی کے حوالے سے آپ کے پہلے کوشچنس تھے ان کوشچنس کے آنسر دیے جائیں گے. ہم نے یہاں پہ بلایا ہے ایک سیفٹی انجینئر وقاص صدیق صاحب کو، جو بڑے عرصے سے UAE میں کام کر رہے ہیں اور بڑی سینئر پوزیشن پہ ہیں، اور ان کے نیچے کافی سیفٹی آفیسر ورک آؤٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم وقاص صاحب. وعلیکم السلام. جی وقاص صدیق صاحب، شکریہ آپ کا اسٹوڈیو پہ آنے کے لیے. سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی اور کب گریجویٹ ہوئے اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میرا انٹروڈکشن آپ نے کرا ہے کہ میں وقاص صدیق سیفٹی انجینئر یہاں پہ کام کر رہا ہوں UAE میں، اور 2016 سے یہیں پہ ہوں. ماشاءاللہ. اور میں سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں BSc کیمیکل انجینئر ہوں، اور میں نے کیمیکل انجینئرنگ NFCIT ملتان سے شروعات کی تھی، اور اس کے بعد شوگر مل میں کام کیا ہے، انڈس شوگر مل. انڈس شوگر مل کے بعد میں نے DG سیمنٹ میں کام کیا ہے ایز اے شفٹ انجینئر. اس کے بعد میں پھر نبوش IGC کرنے کے بعد ادھر ایز اے سیفٹی آفیسر آیا تھا، اور آہستہ آہستہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد ابھی ایز اے سیفٹی انجینئر کام کر رہا ہوں ابوظہبی کے اندر. مینس کہ آپ نے 3 سے 4 مختلف کمپنیز میں پاکستان میں جی کام کیا تھا، اس کے بعد آپ اس کے بعد میں یہاں پہ آیا، اور میرا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ ہے کوٹلہ مغلان، تحصیل جامپور، ڈسٹرکٹ راجن پور، ماشاءاللہ. اور DG خان ڈویژن کے اندر آتا ہے. میرے نیکسٹ سوال کا جواب پہلے ہی ہمیں ریسیو ہو چکا ہے کہ وقاص صاحب نے اس کے بعد جہاں ملازمت کی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی جاب حاصل کی تھی، مطلب کیمیکل انجینئر کرنے کے بعد، وہ کیسے حاصل کی؟ اس میں کیا کوئی سورس تھا یا خود ڈائریکٹ انٹرویو ہوا تھا، اور کیا سیلری پیکج آفر کیا گیا تھا آپ کو؟ جی جیسے ہی میں گریجویٹ ہوا NFCIT ملتان سے، اس کے بعد جیسے پاکستان میں ریفرنس بیسڈ جاب ہوتی ہے، تو ریفرنس بیسڈ میری جاب لگی انڈس شوگر مل کے اندر. ادھر میں سب سے پہلے ایز اے ٹریننگ انجینئر گیا، اور میری سب سے پہلی سیلری جو تھی وہ 10,000 تھی، 10,000 پاکستانی روپے. 10,000 ماشاءاللہ. پاکستان میں جتنے لوگ جاب سٹارٹ کرتے ہیں ان کو 10,000 15,000 کا ہی پیکیج دیا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایکسپیرینس بڑھتا ہے، کچھ کورسز کرنے کے بعد آپ کی سیلری انکریز ہو جاتی ہے. اور ہم جو UAE میں دیکھتے ہیں کہ موسٹلی لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں انہوں نے کوئی کورسز کیے ہوتے ہیں، وہ ایز اے تھرڈ پارٹی انسپیکٹر یا ڈائریکٹ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کورسز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پروگریس کرتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. تو آپ کی جو پہلی جاب تھی، کیا آپ سیفٹی میں ہی تھی یا کسی ڈفرینٹ فیلڈ میں تھی؟ نہیں، ڈفرینٹ فیلڈ. ایز اے ٹریننگ انجینئر آپ کیمیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد جب آپ فریش گریجویٹ ہوتے ہیں تو یعنی کسی بھی ریفرنس کے تھرو آپ ایز اے شفٹ انجینئر، سب سے پہلی جو سٹیپ ہے آپ کا ایز اے ٹریننگ انجینئر، آپ کام کرتے ہیں، آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں. سیکھنے کے بعد جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو ٹریننگ انجینئر کے بعد آپ شفٹ انجینئر ہو جاتے ہیں، اسسٹنٹ مینیجر بن جاتے ہیں. یہ پھر چین پاکستان میں جو ڈپٹی مینیجر، پھر اس طرح آپ اپنے کیریئر جو ہے نا وہ سٹارٹ لے سکتے ہیں یہاں سے. تو پھر جب سیفٹی کا کیسے آیا کہ وہاں سے جاب سوئچ کی جائے؟ کیا اس میں زیادہ آپ نے پوٹینشیل دیکھا یا کس طریقے سے اس فیلڈ میں آئے؟ جیسے میں نے ایکسپیرینس گین کیا تھا DG سیمنٹ سے ایز اے شفٹ انجینئر، تو میں یہاں پہ UAE میں آیا تھا. UAE میں آنے کے بعد میں نے ہر جگہ پہ جاب ہنٹنگ، جس طرح بندہ آتا ہے اور جاب ہنٹنگ شروع کرتا ہے، تو مجھے یہاں پہ پتہ چلا کہ UAE میں UAE کے ایکسپیرینس کو زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس فیلڈ میں. صحیح. تو ایز اے شفٹ انجینئر تو میرے 2-3 انٹرویو ہوئے تھے، لیکن اتنا کوئی بات نہیں بن پائی. اور جہاں پہ روزانہ بندہ جاب ہنٹنگ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار سیفٹی میں بہت زیادہ جابز وغیرہ بھی نکل رہی ہیں، تو اس لیے میں پھر پاکستان گیا، اور نبوش IGC کرنے کے بعد پھر سیفٹی کی فیلڈ میں آ گیا میں. آپ مطلب آئے، جاب ہنٹ کی، آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ پھر پاکستان گئے، پاکستان وہاں نبوش کیا اور دوبارہ یہاں پہ آیا. مینس کہ انہوں نے جو وزٹ ویزا کے عرصے کے دوران یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ سیفٹی کی یہاں پہ کافی جابس ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں نبوش یا آیوش وغیرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے،
ان کے لیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے دیکھا آبزرو کیا کہ ورتھ ہے, اس کی اویلیبلٹی موجود ہے, نیو ویکنسیز آ رہی ہیں, تو انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا, نیگوش کیا اور دوبارہ آئے, ان کی آسانی سے جاب ہو گئی. زبردست. یہ ایک پراپر پلاننگ کا نتیجہ ہے, مطلب کہ آپ کو اندازہ ہو گیا. اب یہ ویڈیو آپ کو کئی لحاظ سے بڑا ایڈوانٹیج دے سکتی ہے, بجائے کہ آپ یو اے میں آتے یا کسی بھی گلف ریجن میں جاتے جاب ڈھونڈتے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کورس اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے کر کے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ بہت ایڈوانٹیج ہوگا. بالکل. تو آج کل آپ کس کمپنی میں ہیں, کمپنی کا نام وغیرہ بتانا چاہیں تو, اور کس طرح کی جاب ہے, مطلب کمپنی کرتی کیا ہے؟ میں ایز اے سیفٹی انجینئر کام کر رہا ہوں. ڈرل کون انٹرنیشنل LLC میری کمپنی کا نام ہے, اور میجرلی ہمارا جو کام ہے وہ ہے مائکرو ٹنلنگ کا, جو پائلنگ سے ریلیونٹ ہے. اور پائلنگ کرنے کے بعد یعنی انڈر گراؤنڈ آپ کوئی بھی سیوریج لائن ہے, اور مائکرو ٹنلنگ کا کام ہوتا ہے, زیادہ تر کنفائنڈ اسپیس ہوتا ہے, اس میں ہمارے آدمی لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور مائکرو ٹنلنگ کی یہی ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ کا کوئی روڈ گزر رہا ہے ساتھ سے, یا آپ کی بہت بڑی بلڈنگ ہے ساتھ میں, تو اس کے لیے اگر سیوریج لائن یا کوئی بھی لائن آپ کو یوٹیلیٹیز وغیرہ کے لیے یوز کرنی پڑتی ہیں, تو آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بلڈنگ کو ڈیمالش کرنے کے بعد سیوریج بنائیں گے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. میں بھی یہی سوچتا تھا کہ پاکستان میں کہ کیسے یار وہ سیوریج سسٹم کیسے بنایا جاتا, تو اچھا یہ مائکرو ٹنلنگ کے تھرو یہ یعنی سیوریج لائن آپ کسی بھی بلڈنگ جو ہے اس کو آپ ڈیمالش نہیں کرتے, وہ وہیں پہ کھڑی رہتی ہے, اور آپ اس کی جو انڈر گراؤنڈ سروسز ہیں آپ چیک کر لیتے ہیں کہاں پہ الیکٹریکل لائنز ہیں کہاں پہ نہیں ہیں, تو اس کے تھرو جو ہے وہ آپ پائپس وغیرہ, پائپ جیک ہوتے ہیں ہمارے پاس, جیک کے بعد ٹنل بورنگ مشین ہوتی ہے, اس سے آپ ایکسکیویشن بھی کرتے جاتے ہیں اور ہاریزنٹل لائن پاس کر دیتے ہیں. بہترین. اور ایک اسپیشل جو اپنے ویورز ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو چھوٹے پلانٹس ہیں نا, ان کی بھی یعنی اتنا زیادہ وارت ہے کہ وہ مائکرو ٹنلنگ کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم اپنے درختوں کو نہ چھیڑیں, کچھ بھی نہیں کریں, اس کے نیچے نیچے لائن پاس کر دیتے ہیں. اوکے, کنسٹرکشن کے دوران ہم اپنے درختوں کو بچا سکتے ہیں, جو آلریڈی چیز کنسٹرکشن ایگزسٹ کرتی ہے اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے. بہترین. یہ آج ہم نے سیفٹی کے علاوہ ایک نئی چیز بھی ان سے سیکھی کہ اس طرح کے فیچرز بھی دنیا میں اویلیبل ہیں جس سے ہم اپنی ایگزسٹنگ چیز کو بچا سکتے ہیں. میرا اگلا سوال ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں 2020 کے اندر ایک برانڈ نیو ہونڈا سیوک نکلوانی ہو تو آپ کتنے عرصے میں نکلوا لیں گے؟ مطلب یہ صرف اس اندازے کے لیے کہ سیلری کتنی ارن کر رہے ہیں, کتنے سکسیزفل ہیں گلف ریجن میں جاب کرتے ہوئے. میرا خیال ہے کہ 1 سال کے اندر میں لے سکتا ہوں اگر ماشاءاللہ سیوک لینی پڑ گئی. means he is successful person who is working here. It's very good, it's really good. اور ہر شخص اس سکسیس پہ پہنچنے کے لیے مشکل وقت سے گزرتا ہے. بالکل. اب میں اور میری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ آپ پہ کون سا ایسا مشکل وقت آیا اور آپ نے کیسے اس میں سروائیو کیا کہ آپ الحمدللہ آج اتنے سکسیزفل ہیں. جی, میں DG سیمنٹ میں ایز اے شفٹ انجینئر کام کرتا تھا. شفٹ انجینئر کے بعد DG سیمنٹ سے میرا ٹرانسفر ہوا ہب چوکی, تو وہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ ریومرز وغیرہ کریٹ کی جاتی تھیں کہ جو بندے وہاں پہ جاتے ہیں واپسی نہیں آتے یا اس طرح. یہ کس ایریا میں تھا؟ یہ بلوچستان میں شروع کی بات ہے. صحیح. تو اس لیے پھر کریئر کے اندر یہ اسٹیپ لینا پڑا کہ دبئی جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی سیمنٹ پلانٹ ہیں تو وہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں. اور 3 مہینے کا وزٹ ویزا تھا میرا, یہاں پہ بہت زیادہ اسٹرگل کی لیکن کبھی ہار نہیں مانی, اور انشاءاللہ آج اچھی پوزیشن پہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کامیابی لازم دیتا ہے, بندہ محنت کرتا رہے بس. صحیح. تو مطلب آپ نے 2016 میں یہاں وزٹ ویزا پہ آئے تھے؟ جی, 2016 میں. بائی دا وے یہ میں بتا دوں کہ وزٹ ویزا پہ آنا ایک بہت مشکل سٹیپ ہوتا ہے. آپ کشتیاں چلا کے آتے ہو, جو آپ کی پاکستان یا انڈیا میں آلریڈی جاب موجود ہے آپ اس کو کوئٹ کر کے آتے ہو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, اس میں آپ نے رہنا ہے, کھانا پینا ہے, ٹریول کرنا ہے, جو کہ ایک ڈفرینٹ کنٹری میں جہاں پہ کرنسی ریٹ ڈبل یا 3 گنا ہوتا ہے, ہمارا تو بہت ہی زیادہ ہے, تو وہاں پہ
ہم تو پاکستانی کرنسی کے حساب سے ہمارے پاس اماؤنٹ موجود ہوتی ہے، یہ انڈین کرنسی کے حساب سے موجود ہوتی ہے، تو یہاں پہ آگے سروائیو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو میں ازیوم کر سکتا ہوں کہ وہ ایک مشکل وقت تھا آپ پہ. ہماری پچھلی سیفٹی کی ویڈیو میں ایک شخص ہیں دیپک باوا، انہوں نے کوشچن کیا کہ میں نے 12 کلاسز کی ہیں، اس کے بعد کیا میں نبوش یا آیوش سیفٹی کا کوئی ڈپلوما کر سکتا ہوں؟ تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ بالکل کر سکتے ہیں جناب. اس میں جو لیول ہوتے ہیں وہ ڈفرینشیٹ کیے ہوئے ہیں یو کے اسٹینڈرڈ کے مطابق. آپ آیوش کرتے ہیں وہ لیول 1 ہے، نبوش آئی جی سی کرتے ہیں وہ لیول 3 ہے. اس کے بعد آئی ڈپ ہوتا ہے جس کو نبوش ڈپلوما کہا جاتا ہے، اس کو لیول 6 بھی بولتے ہیں. تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے ایک اور ویور ہیں محمد عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے الیکٹریکل میں ڈپلوما کیا ہے، کیا میں سیفٹی میں آ سکتا ہوں؟ بالکل آ سکتے ہیں. آپ نبوش آئی جی سی کریں، اس کے بعد آپ اسی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. آپ کے پاس نالج پہلے ہے، اس کے بعد آپ کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے یعنی آپ کا بہت زیادہ نالج ہے تو آپ آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں. اس میں اپنی طرف سے کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر کوئی شخص آج کے مطابق نبوش یا کرنا چاہے، مطلب 12 پاس، تو یہ نبوش کرے یا آیوش کرے؟ ان کی فیسز کیا ہیں آج کل؟ نبوش آئی جی سی کریں وہ زیادہ، اس کو کریڈیبلٹی بھی مارکیٹ میں زیادہ ہے، کیونکہ ابھی لیول 1 کو کوئی نہیں پوچھ رہا. آیوش یا اوشا ابھی یہ بہت پرانے ہو گئے اور لیول 1 ہے. تو سٹارٹ آپ نبوش آئی جی سی سے لیں کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی بھی ہے مارکیٹ میں. صحیح. ایک اور ویو ہیں شباب علی، وہ پوچھتے ہیں کہ نبوش ایچ اے سی او آئی جی سی میں کیا، آپ نے ابھی آئی جی سی کا ورڈ بولا، یہ نبوش ایچ اے سی او آئی جی سی میں کیا ڈفرینس ہے؟ سیم چیز ہے. آپ نبوش انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیشن کرتے ہیں تو یہ سیم ہے، وہی لیول 3 ہے. صحیح. یو کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے. شباب علی کا ایک اور یہی میسج تھا کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے انجینئرنگ کی، میں سیفٹی میں آ سکتا ہوں؟ تو ان کا جواب انہوں نے آلریڈی پہلے دے دیا ہے کہ آپ آسانی سے سیفٹی کی فیلڈ میں آ سکتے ہیں. امید ہے کہ موسٹلی کے آنسر مل چکے ہوں گے. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں کویشچن کیجیے، ہم دوبارہ انہیں اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور آپ کو ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے جو بھی آپ کا سیفٹی سے ریلیٹڈ کویشچن ہوں گا. آپ بتائیں کہ آپ کی اس فیلڈ میں آنے والے یا کوئی بھی جو گلف ریجن میں جو کہ اپنی فیملی کے لیے ارننگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو، تاکہ وہ آنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وہ کیسے تیار ہو سکتے ہیں مینٹلی؟ اگر سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی ایکسپیرینس آپ نے پاکستان میں گین کیا ہوا ہے تو نو ڈاؤٹ وہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے. آپ نبوش آئی جی سی کرتے ہیں، نبوش آئی جی سی میں بھی آپ کافی سارے ایسے کویشچن ہوتے ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ سائٹ دیکھی ہو یا کوئی بھی آپ نے کہیں بھی سیکٹر کے اندر کام کیا ہوا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کو بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے نبوش آئی جی سی میں. اور آپ اپنی ارننگ یہاں پہ انکریج کریں گے. ہم لوگ یہ آئیں یہاں پہ ایز اے سیفٹی انجینئر کام کریں. آپ پہلا سٹیپ بہت مشکل ہوتا ہے، منزل کی طرف جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر کریئر کے اندر ٹرائی کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ کامیاب کرے گا، کیونکہ محنت کا صلہ اللہ کے ساتھ ضرور دیتی ہے. اس میسج کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ وقاص صاحب آنے کا اور ان سوالات کے جواب دینے کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.